پیارے دوستوں، آج کی کہانی ایک عظیم اور دانشمند خاتون حکمران کی ہے جنہیں دنیا ملکہ بلقیس کے نام سے جانتی ہے۔ ان کا ذکر قرآن پاک میں سورہ نمل میں ہوا ہے اور ان کی زندگی ہمیں حکمت، سمجھداری اور سچائی کی تلاش کا سبق دیتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ایک باشعور خاتون نے اپنے لوگوں کی رہنمائی کی اور اللہ کے دین کو قبول کر کے اپنی آخرت سنواری۔ آئیے ملکہ بلقیس کی شاندار کہانی کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ پیارے دوستوں، ملکہ بلقیس قوم سبا کی حکمران تھی جو یمن کے علاقے میں آباد تھی۔ ان کا محل اور ان کی سلطنت اپنی خوبصورتی اور ترقی کے لیے مشہور تھے۔ قوم سبا اپنے زرخیز زمین، بہترین تعمیرات اور مضبوط معاشی حالات کے لیے مشہور تھی، لیکن ایک کمی تھی، وہ لوگ اللہ کی عبادت کے بجائے سورج کی پوجا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں پرندوں کو دیکھا تو ہدہد نامی پرندہ غائب تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد واپس آیا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا، میں ایک ایسی قوم کے پاس گیا ہوں جو سورج کی عبادت کرتی ہے، لیکن ان کی حکمران ملکہ بلقیس ایک نہایت عقل مند اور انصاف پسند خاتون ہے۔ ان کا تخت بہت شاندار ہے اور ان کی سلطنت خوب ترقی یافتہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن کر فیصلہ کیا کہ وہ ملکہ بلقیس کو اللہ کی طرف بلائیں گے۔ انہوں نے ہدہد کے ذریعے ایک خط بھیجا جس میں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ جب ملکہ بلقیس کو خط ملا تو انہوں نے اسے پڑھ کر فوراً اپنے درباریوں کو جمع کیا۔ خط میں لکھا تھا، یہ سلیمان کی طرف سے ہے جو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے، میرے خلاف سرکشی نہ کرو اور میرے پاس اللہ کے تابع ہو کر آؤ۔ ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا اور کہا، میں کبھی بھی کوئی اہم فیصلہ بغیر تم سے مشورے کے نہیں کرتی، تمہاری کیا رائے ہے؟ ان کے درباریوں نے جواب دیا، ہم طاقتور ہیں اور جنگ کے لیے تیار ہیں، لیکن فیصلہ آپ کا ہے۔ ملکہ بلقیس نے کہا کہ جنگ سے بہتر ہے کہ ہم پہلے سلیمان کے ارادے کو سمجھیں۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو قیمتی تحفے بھیجے تاکہ ان کا ارادہ معلوم کر سکیں۔ جب تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے انہیں مسترد کر دیا اور واضح کیا کہ وہ دنیاوی دولت کے طلبگار نہیں۔ انہوں نے کہا، مجھے اللہ نے وہ نعمتیں دی ہیں جو کسی بھی دنیاوی چیز سے زیادہ قیمتی ہیں۔ اگر وہ لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے تو ہم ان پر اللہ کے حکم سے حملہ کریں گے۔ ملکہ بلقیس نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے خود حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ملکہ بلقیس کے دربار میں پہنچنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، کون ان کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے؟ ایک مضبوط جن نے کہا کہ وہ اسے لانے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر جو اللہ کے خاص علم کے حامل تھے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لا سکتا ہوں۔ ملکہ بلقیس کا تخت فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ جب ملکہ دربار میں پہنچی اور انہوں نے اپنے تخت کو دیکھا تو حیران رہ گئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو اپنے محل میں بلایا۔ جب وہ محل کے شیشے سے بنے فرش پر چلیں تو انہوں نے سمجھا کہ یہ پانی ہے اور اپنی چادر اٹھا لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ یہ صرف شیشہ ہے اور یہ اللہ کی تخلیق کی ایک جھلک ہے۔ اس موقع پر ملکہ بلقیس نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور کہا، میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک کیا، لیکن اب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے تابع ہو کر ایمان لاتی ہوں۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنی قوم کو بھی اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ایسی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔